اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ نحل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف، آپ کے اخلاق بیان فرمائے، اس مقصد کے لیے تاکہ یہ امت ان اوصاف کو، ان اخلاق کو، ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں، ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، ان کی سیرت کو اپنائے۔ ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام امت تھے، اپنے رب کے فرما بردار تھے، حنیف تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اجتباہ، یعنی اللہ نے انہیں منتخب فرمایا۔ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فرمایا انہیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، فرمایا ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی، دنیا میں بھی شان عطا فرمائی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوں گے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فرمایا اور ہم نے آپ کی طرف وہی فرمائی کہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اتباع کریں، جو حنیف تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ آپ کے اوصاف اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، 5 آپ کی خوبیاں بیان فرمائیں، پھر آپ پہ جو انعامات ہیں، انعامات وہ بیان فرمائے۔ پہلی خوبی کیا فرمائی؟ فرمایا وہ امت تھے ابراہیم علیہ السلام، فرمایا وہ ان کی شان پہلی یہ ہے کانا امہ، کیا تھے وہ؟ امت تھے۔ بولو بولو کیسن؟ امت تھے۔ امت کا کیا معنی ہے؟ تفسیر جلالین کے اندر ہے اماما قدوتا جامعا لخصال الخیر، یعنی وہ امام تھے، پیشوا تھے، پیشوا مقتدا تھے اور تمام اچھی خوبیوں کے جامع تھے۔ امام یعنی امت کا معنی ہے ایسی ذات جس ذات کی تعریف کرتے ہوئے کئی خوبیوں کو بیان کرنے کا ارادہ ہو تو بندہ کہے فلاں ذات بے شمار خوبیوں کی جامع ہے، اس کے اندر بڑے کمالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ گویا فرما رہا ہے میرا ابراہیم وہ تھا، جانتے ہو میرا ابراہیم کون ہے، اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے جو بڑی خوبیوں کا مالک تھا، ہم نے اسے بڑے کمالات دیے تھے۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آپ کو اللہ نے اتنے کمالات عطا فرمائے کہ کسی کے بیان کی حد کے اندر نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ کی تعریفیں کر کر کے لوگ تھک گئے، قلمیں خشک ہو گئیں، کاغذ ختم ہو گئے، دفتر ختم ہو گئے۔ آخر میں اس نے کیا کہا؟ یہ کہہ کے خاموش ہو گیا کہ اب میں کیا کہوں، اب پیچھے کیا رہ گیا، اب میرے بس میں نہیں ہے، اب کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور یہی اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر کے آپ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، پڑھ لو سارے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ
تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء وہ آپ کی اولاد میں سے تھے، آپ کی نسل۔ رسول اللہ نے خود کہا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں جو انہوں نے کعبہ تعمیر کر کے فرمائی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے کعبہ تیرا گھر تیار کر دیا، اب ان میں اپنا خاص رسول بھیج دے۔ تو اس وجہ سے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ حضرات محترم اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم امت سی، کیسی امت سے تمام خوبیوں کا مالک تھا، میں نے اسے بڑے اوصاف حمیدہ عطا فرمائے، اچھی عادتیں عطا فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا اللہ کریم جس پہ راضی ہو اسے اچھے اخلاق، اچھی عادتیں عطا فرماتا ہے۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کا کرم ہو گیا ہے، کوئی شک نہیں یہ بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن ضروری نہیں، ہو سکتا ہے آزمائش کے لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آزما ہے، بلکہ آزماتا ہے، وہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ اس وجہ سے مومن کی ساری زندگی امتحان کے اندر ہے، آزمائش کے اندر ہے، ہر وقت امتحان سمجھنا چاہیے۔ اس وجہ سے حضرات محترم مال اللہ تعالیٰ عطا فرمائے امتحان ہے، لیکن جب خوبیاں عطا فرمائے، اچھے اوصاف عطا فرمائے، بندے کو اچھی عادتیں عطا فرمائے، اچھے کام کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ لو واقعی اللہ کا کرم ہو گیا ہے، اے اللہ دا اصل کرم ہے۔ مسجد میں آنے کی توفیق ہوگی، اللہ کا کرم ہو گیا۔ رسول اللہ کی سنت پہ چلنے کی توفیق ہوگی، اللہ کا کرم ہو گیا۔ اسی طرح اچھے رستے پہ چلنے کی توفیق ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا کرم ہو گیا۔ اس وجہ سے بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، فرمایا اللہ کسی بندے کے ساتھ جب اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے، لیتا ہے، اسے استعمال فرماتا ہے۔ استعمال یہ وہی لفظ ہے نا، استعملہ، تو اللہ اس سے کام لیتا ہے۔ جس بندے سے اچھائی کا کرم و فضل کا ارادہ فرماتا ہے، اب پوچھا گیا فقیلا کیف یستعملہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول فرمائیں کیسے استعمال فرماتا ہے، کیسے کام لیتا ہے جس پہ راضی ہو جائے۔ قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، فرمایا اللہ موت سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے، موت سے پہلے اسے سیدھے رستے پہ چلا دیتا ہے، جس سے اچھائی کا کرم کا ارادہ فرمائے۔ تو یہ کرم ہے اس کا، یہ فضل ہے، جس سے وہ کرم کا ارادہ فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے اس کے کرم فضل کی، اور یہ اس کا کرم مانگنا چاہیے۔ پہلی صفت کیا تھی؟ ابراہیم کیا تھے؟ امت تھے۔ کیا تھے؟ امت دے کئی معنی، امت دا معنی گروہ بھی ہے، لیکن اس مقام تے امت دا معنی ہے جامع صفات ذات، جنہوں اللہ تعالیٰ نے کئی خوبیاں عطا فرمائیاں ابراہیم علیہ السلام۔ دوسری کیا فرمایا؟ قانتا